السلام علیکم، میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے۔ موجودہ چیف جسٹس صاحب جناب یحییٰ آفریدی صاحب کے آنے کے بعد جوڈیشری میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ماشاءاللہ شروع ہو گئی ہے۔ اور کل کی ڈان میں نے یہ پڑھا تھا کہ سیالکوٹ میں ایک کیس رجسٹرڈ ہوا تھانہ کوتوالی پہ، یہ نارکوٹک کنٹرول ایکٹ کے تحت تھا، اور سیکشن 9 میں یہ ہوتا ہے کہ اگر زیادہ ہو منشیات تو وہ سزائے موت ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پھر ایڈیشنل سیشن جج تھے، ان کا نام تھا جبریل فرانسس۔ تو انہوں نے ایکیوز نے یہ کیا کہ سیشن جج صاحب بھی ایکیوز کہ انہوں نے غلط کام کیا، کہ اس میں انہوں نے ملزم جو تھا اس کو بیل گرانٹ کر دی، کہ پوسٹ اریسٹ، کہ وہ جب اریسٹ ہو گیا تو اس کو بیل گرانٹ کی، اور وہ فالس ایک رپورٹ بنوائی گئی یا ان کے ساتھ، مطلب جو رپورٹ آئی ہے کہ ہی واز مکسڈ اپ ود دی ایکیوزڈ، اور پیسے لیے ہوں گے، جو اس میں ہے رپورٹ میں لکھا ہوا ہے آبویسلی، گلو ان ہینڈ تو پیسے لیے۔ تو وہ جھوٹی ایک فورنزک رپورٹ لے کے، کیونکہ وہ بھیجنا ہوتا ہے فورنزک لیبارٹری میں جو بھی منشیات ہوتی ہے، تو جھوٹی رپورٹ پہ اور آبویسلی اس میں یہ لکھایا ہوگا کہ وہ نہیں ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے یا ہے ہی نہیں، یا ہیرن کو آٹا بنا دیا ہوگا، اس کو چھوڑ دیا پیسے لے کے۔ تو یہ وہاں پراپر پھر پروسیجر ہوا، اور پھر یہ سیشن جج صاحب جو تھے اب تو اکیوز ہیں، یہ جبریل فرانسس، یہ 2004 میں ڈائریکٹ ایڈیشنل سیشن جج بنے تھے، 2000 تک تھے۔ میں دس شوز کے اسی درمیان انہوں نے یہ کام کیا، اور اس پہ ڈسمس ہو گئے۔ تو پھر وہ پراپر پروسیجر ہوتا ہے، اپیل میں چلے گئے ہوں گے، پھر اپیل ڈسمس ہو گئی ہوگی، پھر وہ ٹریبونل پہ آئے ہوں گے، تو فائنل یہ ہوا کہ جو رپورٹ آئی ہے کہ ان کو ڈسمس، انہوں نے ریٹائرمنٹ اس کی تجویز کی، مگر انہوں نے ڈسمس کر دیا گریوٹی پہ۔ گریوٹی میں یہ ہے کہ جو چارجز، گریوٹی آف دا چارجز یہ ہیں کہ ایک تو انہوں نے قانون کا سیدھا سادہ جو میں مرضی ہے قانون والے صاحب کیا اور قانون کی خلاف ورزی کی۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس میں آرڈر تھا، ڈیسیجن تھا، تو اس کی خلاف ورزی کی۔ اس میں لکھا ہوا ہے، یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ریڈ ان دا رپورٹ، کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کی انہوں نے تعمیل نہیں کی، اس کے وائلیشن کی، وائلیشن آف دا لا، وائلیشن آف دا آرڈر آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تو خیر سے وہ ڈسمس ہو گئے، نوکری چلی گئی۔ تو یہ مائی لارڈ بڑا اچھا فیصلہ ہے، اور آپ کے آنے کے بعد جو اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوئی ہے لوور جوڈیشری میں، وہ یہاں سندھ میں بھی ہونی چاہیے۔ اور میں نے اپنے ایک پروگرام میں یہ آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ یہاں بھی ایسے دو ہیں کہ ایڈیشنل سیشن جج ہے، دو سول جج ہیں جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، جنہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ میں نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ ہم پراپر اس میں آ گئے فورم پہ، وہ آرگیومنٹ کریں گے، تو جب تک وہ لگے کیس ہمارا ہم آرگیو کریں،
تو ایک تو وہ آنریبل سپریم کورٹ کے آرڈر کی انہوں نے وائلیشن کی ہے. پھر ایک کیس میں اس کے بعد جب فائنل آرڈر کر دیا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو بیک ٹو دی اوریجنل جورسڈکشن میں انہوں نے آرڈر پاس کیے ہیں ایکس پارٹی. پھر ڈبل ایگزیکیوشن کیے, ایک ایگزیکیوشن اسی کیس میں سیم کیس سملر میٹر اور سیم پارٹیز, ایک انہوں نے ایگزیکیوشن کرائی ہے 2017 میں, دوسری ایگزیکیوشن کرا رہے وہ 2025 میں. تو ماشاءاللہ ہے یہ لوگ, تو ان کی ہم نے سب چیزیں بنائی ہوئی ہیں اور پراپر اس پہ آ گئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم لائیں گے, ان کے خلاف بولیں گے اور بتائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس طرح یہ کام کر رہے ہیں سندھ میں اور جوڈیشری میں. یہ لوگ ہم اسپیسیفک لوگ ہیں, اسپیسیفک کیس ہے اور انہوں نے وائلیشن جو کی ہے وہ بھی بتائیں گے اور ایویڈنس کے ساتھ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ تو بتائیں گے. تو یہ ایک نام ہوتا ہے, جو کوئی اپنا نام کرنا چاہتا ہے تو اس طرح نام ہوتا ہے جس طرح آپ نے شروع کیا ہوا ہے, وہ یاد کرتے ہیں لوگ اس کو. اور جس طرح ہمارے پاکستان کے آرمی چیف کا کوئی مانے یا نہ مانے, پاکستان کو بچانے میں فائنینشلی ڈوبنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جنرل صاحب کا. اور جو ہمارے پریزیڈنٹ آرمی چیف ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور وہ ایویڈنس ہیں سامنے ہیں. تو ہم ان کے لیے بھی زندہ باد کہیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کے اچھے کام ہیں ہم لائیں گے اور وہ اس پہ بتائیں گے. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد.